ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بہت بڑی تبدیلیاں اب دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں ناقابل ضمانت عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے اور آج عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ جج کے سامنے پیش بھی ہوئے۔ توشہ خانہ کیس میں فوجداری کارروائی سے متعلق کیس کی سنوائی ہوئی اور ڈسٹرکٹ سیشن جج نے اس کیس کی سنوائی کرتے ہوئے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور پھر عمران خان کے وکلا ٹیم نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے 9 مارچ تک کی عبوری ضمانت حاصل کر لی ہے۔ ناظرین محترم، یہ سارے معاملات عمران خان کی پولیٹیکل مووز کو روک نہیں سکتے۔ ملک میں جس طرح کے بھی حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں اور پی ٹی آئی ورکرز پر اور عمران خان پر دباؤ بڑھایا جاتا ہے اور عمران خان کو اگر اریسٹ بھی کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں، سیاستدان سیاسی جیلیں تو کاٹتے ہی ہیں اور بے قصور بھی کاٹتے ہیں اور اس میں سرخرو بھی ہوتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس نے گورے اور کالے کلچر کے خلاف برسوں آواز اٹھائی اور موومنٹ چلائی۔ پہلے لوگ اس کو کہتے تھے کہ جو تم کر رہے ہو وہ ممکن ہی نہیں ہے، گورے کبھی بھی کالے کو حقوق نہیں دینے والے، لیکن وہ ڈٹا رہا، کئی سال قید و بند بھی برداشت کیا اور پھر آخرکار ملک کا صدر بھی بنا اور اپنے حقوق کی جنگ اس نے جیت لی۔ ناظرین، عمران خان بھی پاکستانی عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کا پہلا اور سب سے مشکل کام تھا اس مری ہوئی قوم کو جگانا، اس قوم کو اس کے حق کا احساس دلانا اور اس قوم کے اندر اپنا حق حاصل کرنے کا جوش پیدا کرنا، اویئرنیس آف رائٹس دینا، اور الحمدللہ عمران خان نے 22 سال کے اندر اس میں تو کامیابی حاصل کر لی ہے اور آج پاکستان کی زیادہ تر عوام سیاسی شعور رکھتی ہے اور اپنے ووٹ کی پاور کو سمجھتی ہے اور پاکستان پر مسلط ان چوروں کو اب خوب پہچان چکی ہے۔ ناظرین دیکھیں، عمران خان اگر جیل بھی جاتا ہے تو اس سے وہ ڈی فیم نہیں ہوگا بلکہ مزید پاپولر ہو جائے گا۔ یہ گرفتاری اگر ہوتی ہے تو خان صاحب جب جیل سے باہر نکلیں گے تو عوام کے دلوں پر مزید راج کرنے لگیں گے۔ دیکھیں، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان گرفتاری سے ڈرتا ہے اور بیل کروا رہا ہے، تو یہ پٹواری سوچ تو ہو سکتی ہے لیکن ایک سیاسی سوچ نہیں ہو سکتی۔ خان کبھی بھی گرفتاری سے نہیں گھبرایا اور ان لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان نے ہی اپنی پارٹی میں جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا ہے اور جس کا اختتام عمران خان نے اپنی خود کی گرفتاری دے کر ہی کرنا ہے، اور یہ ایک سیاسی دوڑ ہے اور اس دوڑ کے پروز اینڈ کونس کو خان صاحب بخوبی سمجھتے ہیں اور اپنے سیاسی حربوں کو اپنے دشمنوں کے سامنے ڈسکلوز کر کے ان کو مضبوط کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف مریم نواز نے پچھلے دنوں ساہیوال میں جلسہ عام سے خطاب کیا اور اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ ساہیوال ڈویژن کی سینئر قیادت کو بھی سٹیج پر چڑھنے نہیں دیا گیا۔ مریم نواز مہارانیوں کی طرح سٹیج سے خطاب کرتی رہی اور ساہیوال کی مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت ہاتھ باندھے پٹواری غلاموں کی طرح نیچے ان کا خطاب سنتی رہی۔ اس سے زیادہ ضلالت ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ہی اس قابل نہ سمجھے کہ اپنے ساتھ سٹیج پر بٹھائے، اور اس سے زیادہ ڈوب مرنے کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔ آج الیکشن ڈیٹ سے متعلق کیس کی ہیئرنگز سپریم کورٹ میں ہوئی۔ آج کی کیس کی سنوائی میں چیف جسٹس آف پاکستان کا جو الیکشن کو لے کر کنسرن شو ہوا وہ قابل تعریف ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں 90 دن کے اندر الیکشنز ہونا ناگزیر ہو چکے ہیں اور آئین بھی 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کا ریاست کو پابند کرتا ہے۔ جسٹس منیب نے استفسار کیا کہ اگر الیکشن کمپین کا وقت کم کر دیا جائے تو ایسا ممکن ہے؟ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ جی، الیکشن کمپین کو 2 ہفتے تک محدود کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ عدالت کسی بھی فریق کی نہیں بلکہ آئین کے مطابق کیس کو سن رہی ہے اور اس کا فیصلہ کرے گی، اور جو بھی پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق ہوگا فیصلہ وہی ہوگا۔ اور جسٹس منیب نے کہا کہ اگر ملک میں اسمبلیز تحلیل ہو جائیں تو اس کے بعد صدر پاکستان کو متحرک ہونا پڑتا ہے اور 90 روز میں الیکشن کروانا ان کی ثوابدید ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں بھی ایک لائحہ عمل واضح ہو جائے کہ اسمبلیز کے تحلیل ہونے کے بعد کون ہوگا جو الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے۔ ناظرین دیکھیں، یہ معاملہ عدالت میں آ چکا ہے اور مسلم لیگ نون اور دیگر پی ڈی ایم جماعتیں ابھی تک پولیٹیکل ایکٹیو نہیں ہیں جتنی پی ٹی آئی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ ملک میں پولیٹیکل ریجیم چینج ہونے کے بعد پی ڈی ایم جماعتوں کا یہ خیال تھا کہ مہنگائی ہونے کے بعد عوام میں عمران خان کی مقبولیت بہت کم ہو چکی ہے
اور عمران خان کو پولیٹیکل دھارے سے باہر نکالنے کا یہ سنہری موقع ہے۔ لیکن جب رجیم چینج ہونے کے بعد یہ لوگ خوشی خوشی حکومت میں آئے تو یوکرین وار کا یہ پریشر ہینڈل نہیں کر سکے۔ نہ تو ان سے پیٹرول پرائسز سنبھلی اور نہ ہی یہ لوگ اپنے فورن ریزروز کو سنبھال سکے، اور دھوکے بازی سے آئی حکومت کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اگر یہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دیتے تو شاید صورتحال کچھ اور ہوتی۔ اصل میں یہ اقتدار کے اتنے بھوکے ہیں کہ انہوں نے اقتدار لینے کے لیے اپنی پولیٹیکل ساکھ کی ہی قربانی دے دی۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت آنے کے 1 سال بعد ہی پوری دنیا کو پینڈیمک نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ دنیا کی ساری اکانومی کو بریک لگ گئی، ٹریڈ زیرو ہو گئی، بارڈر سیل ہو گئے، لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے اور بازار بند ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا اور لوگ بھی بے روزگار ہو گئے۔ تو ایسی سچویشن میں عمران خان جو پہلی بار وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر آیا تھا وہ گھبرایا نہیں۔ اس نے اس پینڈیمک کا دلیری سے مقابلہ کیا، اور آپ اس شخص کی سوچ اور قابلیت کا اندازہ لگائیں کہ عمران خان ہی وہ شخص تھا جس نے پینڈیمک کی پیک پر پوری دنیا کی اکانومی کو سہارا دینے کا ایک ماسٹر آئیڈیا نکالا، اور وہ تھا سمارٹ لاک ڈاؤن۔ کہ صرف وہی ایریا مکمل طور پر سیل کیا جائے جہاں زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور اس کے کافی حوصلہ افزا نتائج بھی آئے۔ اور پھر عمران خان کی سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کو پوری دنیا میں سراہا گیا، اور پوری دنیا نے اس پالیسی کو اپنایا بھی۔ اور دنیا کی ایسی بھیانک پینڈیمک سے جھیلنے کے بعد بھی اگر وہ شخص عوام کی فلاح کے لیے کام کرتا رہا، چیزوں کو کافی حد تک کنٹرول کرتا رہا، لیکن شاید یہی اس کا جرم تھا۔ اور پھر پاکستان میں اناپ پرستی آڑے آ گئی، اور ملک کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ اور ان چلے ہوئے کارتوسوں نے ملک کا بھلا کرنے سے روک دیا، اور اب جو بھلا یہ کر رہے ہیں وہ ان کی ذات تک محدود ہے۔ عوام کو تو یہ لوگ مٹی میں گاڑ کر سنگسار کر رہے ہیں، اور شاید ابھی عوام نے ان کے ہاتھوں مزید کیا کچھ سہنا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔